الحمد لله الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. آمنت بالله صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها ثم تمنى على الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سب حضرات محبت و عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پڑھ درود پاک تجھ کو فائدہ ہو جائے گا. پڑھ درود پاک تجھ کو فائدہ ہو جائے گا. گنبد خضرا سے تیرا رابطہ ہو جائے گا. پڑھ کے بسم اللہ رب کی ذات پر کر کے یقین. پڑھ کے بسم اللہ رب کی ذات پر کر کے یقین. پاؤں رکھ دریا میں خود ہی راستہ ہو جائے گا. رب کی رحمت کے سمندر میں کمی ہوتی نہیں. رب کی رحمت کے سمندر میں کمی ہوتی نہیں. ایک قطرہ ہی جو مل جائے بھلا ہو جائے گا. برادران اسلام، بھائیو، دوستو اور بزرگوں، گزشتہ جمعے آپ حضرات کے سامنے قرآن و احادیث کی روشنی میں محاسبہ اعمال پر گفتگو کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر محاسبہ اعمال کی طرف توجہ دلاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین
آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کر لو، پرہیزگار بن جاؤ، نیکو کار بن جاؤ۔ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے، ہر شخص کو اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے، ہر شخص کو اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے، ہر شخص کو اپنے اعمال کا حساب کرنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی قیامت کے دن کے لیے کیا آگے بھیجا ہے، کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے، کتنی نیکیاں اپنے اعمال نامے میں درج کی ہے اور کتنی برائیاں۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، کہ بے شک اللہ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے، تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا ثم تمنى علی اللہ۔ فرمایا کہ عقل مند ہے وہ، کامیاب ہے وہ، دانا انسان ہے وہ، چالاک انسان ہے وہ، جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے، اپنے نفس کا جائزہ لیتا ہے، اپنے نفس کا حساب و کتاب کرتا ہے اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے اعمال کرتا ہے، موت کے بعد والی زندگی کی تیاری کرتا ہے، موت کے بعد والی زندگی کے لیے جو ہے نیکی کرتا ہے۔ اور فرمایا والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا ثم تمنى علی اللہ۔ فرمایا کہ عاجز اور بے وقوف ہے وہ جو اپنے نفس کو خواہشات میں لگا دے اور پھر ثم تمنى علی اللہ، رحمت الہی کی آرزو رکھے۔ مطلب یہ ہے کہ رب چاہی زندگی چھوڑ کر من چاہی زندگی گزارتا ہے، رب کو چھوڑ کر اپنے من کی مانتا ہے اور رب رحمان کا راستہ چھوڑ کر شیطان کے راستے پر چلتا ہے، اور پھر ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ عقل مند نہیں ہے، یہ دانا انسان نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ بے وقوف انسان ہے۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا ثم تمنى علی اللہ، کہ جو اپنے نفس کو خواہشات میں لگائے اور پھر رحمت الہی کی آرزو رکھے، رحمت الہی کی تمنا رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ والعاجز من اتبع، یہ عاجز اور بے وقوف ہے۔ بہرحال میرے بھائی دوست اور بزرگوں، یہ زندگی اللہ تبارک و تعالی کی ایک عظیم نعمت ہے، ہمیں اس زندگی کی قدر کرنی چاہیے اور اس زندگی میں موت کے بعد والی جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کے لیے اعمال کرنے چاہیے، اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر واضح طور پر یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہی اللہ ہے جس نے موت اور حیات کو پیدا فرمایا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے، اعمال صالحہ کون کرتا ہے۔ وہو العزیز الغفور، اور وہ غالب اور بہت بخشنے والا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اغتنم خمس قبل خمس، کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ فرمایا کہ جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے، اپنے مالدار ہونے کو غنیمت سمجھو محتاجی سے پہلے، غربت سے پہلے، اور اپنی فراغت کو غنیمت سمجھو مصروفیت سے پہلے، اور اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے۔ اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی جامع باتیں ارشاد فرمائی ہے۔
پہلی بات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے۔ یعنی آج اللہ تبارک و تعالی نے جوانی والی نعمت سے نوازا ہے، جوانی عطا کی ہے، تو اس جوانی سے اپنے رب کو راضی کر لو، اپنے رب کو منا لو۔ بڑھاپے کی حالت میں باوجود خواہش کے تم کچھ نہ کر سکو گے۔ گئی جوانی آیا بڑھاپا تے جاگ پئیاں سب پیڑا، گئی جوانی آیا بڑھاپا تے جاگ پئیا سب پیڑا، ہن خاون کچھ کم نہ آون صوف جوین ہریڑا۔ بہرحال میرے بھائی دوست اور بزرگوں، جوانی کی عبادت اللہ تبارک و تعالی کو بڑی پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے تو جوانی کی توبہ پر اللہ کا عرش خوشی سے جھومنے لگتا ہے، عرش الہی خوشی سے جھومنے لگتا ہے جوان کی توبہ پر۔ وہ جب جوانی میں توبہ کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کا محبوب ہوں، اور جو جوان جوانی میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اور پھر اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی بندگی کرتا ہے، تو وہ بھی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ بہرحال پہلی بات جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے، اور دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی صحت کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے۔ یعنی آج اللہ تبارک و تعالی نے صحت تندرستی عطا فرمائی ہے، تو اس صحت تندرستی سے فائدہ اٹھا لو، نوافل نمازیں پڑھ لو، ذکر و اذکار کر لو، اللہ کے سامنے رکوع سجود کر لو۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارے اوپر کوئی ایسی بیماری حائل ہو جائے اور پھر تم رکوع کرنا چاہو رکوع نہ کر سکو، سجدہ کرنا چاہو سجدہ نہ کر سکو، اللہ کی بارگاہ میں تہجد کے وقت قیام کرنا چاہو قیام نہ کر سکو، تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی صحت کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے، کسی مرض سے پہلے۔ اور تیسری بات جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اپنے مالدار ہونے کو غنیمت سمجھو محتاجی سے پہلے، غربت سے پہلے۔ یعنی آج اللہ تبارک و تعالی نے مال و دولت کی نعمت سے نوازا ہے، تو اس مال و دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، صدقہ و خیرات کرو۔ اگر کہیں پر نلکا لگوانے کی ضرورت ہے تو نلکا لگوا دو، اگر کہیں پر کنواں کھدوانے کی ضرورت ہے تو کنواں کھدوا دو، اگر کہیں پر مسجد و مدارس بنانے کی ضرورت ہے تو مسجد و مدارس بنا دو۔ آج تمہیں اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، تو اس مال و دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ ہو سکتا ہے کہ کل تمہارے اوپر محتاجی آ جائے اور پھر تم یہ سب کام کرنا چاہو، مگر تمہارے پاس اتنی وسعت نہ ہو، اتنی طاقت نہ ہو، اتنا مال نہ ہو، اتنا پیسہ نہ ہو کہ پھر تم اللہ کی راہ میں خرچ کر سکو۔ بہرحال تیسری نصیحت جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اپنے مالدار ہونے کو غنیمت سمجھو محتاجی سے پہلے۔ اور چوتھی بات جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اپنی فراغت کو غنیمت سمجھو مصروفیت سے پہلے۔ یعنی آج اگر اللہ کی طرف سے کچھ فراغت ٹائم مل گیا ہے تو اسے فضولیات میں ضائع نہ کرو، فضول باتوں میں ضائع نہ کرو، فضول کاموں میں ضائع نہ کرو، بلکہ اس فراغت سے اللہ کا ذکر و اذکار کرو، نوافل نمازیں پڑھو، اور جتنا ہو سکتا ہے اس فراغت کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ ہو سکتا ہے کہ کل تمہاری شادی ہو جائے، بیوی بچے ہو جاؤ، اور پھر تم اتنا مصروف ہو جاؤ کہ پھر تمہیں ذکر و اذکار کا ٹائم ہی نہ ملے، نوافل نمازوں کا ٹائم نہ ملے، اللہ کو یاد کرنے کا ٹائم نہ ملے۔ تو بہرحال چوتھی بات جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اپنی فراغت کو غنیمت سمجھو مصروفیت سے پہلے۔ اور پانچویں بات جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اپنے زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے۔ میرے بھائی دوست اور بزرگوں، یہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس زندگی کو اللہ کے راستے میں خرچ کر لو،
اللہ کے دین پر لگا دو۔ اور جماعت والے ساتھی بہت ہی پیاری بات کرتے ہیں کہ جب تک سانس ہے تب تک چاس ہے، یعنی جب تک انسان کے سینے میں دل دھڑک رہا ہے، سانسیں چل رہی ہیں، تو انسان کے پاس موقع ہے کہ وہ اپنے رب کو راضی کر لے، اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لے۔ ہو سکتا ہے کہ تمہاری سانسیں بند ہو جائے، دل جو ہے دھڑکنا بند ہو جائے، اور پھر جو ہے یعنی موت آ جائے، اور جب موت آ جائے گی تو اعمال کرنے کے تمام دروازے بند ہو جائیں گے۔ تو آخری بات جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اپنے زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے۔ میرے بھائی دوستوں اور بزرگوں، ہم سب کو اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اب جس طرح یہ اسلامی سن کا پہلا مہینہ چل رہا ہے، تو اس پہلے مہینے میں نئے سال میں مبارکباد دینے کی بجائے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری جتنی زندگی مقرر کی تھی اس میں سے 1 سال اور کم ہو گئی۔ اور صحابہ کرام کا محاسبہ اعمال کیسا تھا؟ آخری بات آپ حضرات کے سامنے عرض کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تمہیں دکھائی نہیں دیتا، اور میں وہ کچھ سنتا ہوں جو تمہیں سنائی نہیں دیتا، اور فرمایا کہ یہ آسمان چرچراتا ہے اور اس کا حق ہے کہ یہ چرچرائے، کیونکہ آسمان پر 4 انگلیوں کے برابر بھی جگہ خالی نہیں۔ ہر جگہ کوئی نہ کوئی فرشتہ اپنی پیشانی سجدے میں رکھ کر اللہ کی تعریف کر رہا ہے، اللہ کی حمد و ثنا کر رہا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کر رہا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جو کچھ معلوم ہے اگر تمہیں معلوم ہو جائے تو تم ہنسنا ہی بھول جاؤ اور رونا شروع کر دو، اور اپنی بیوی سے اپنے بستروں پر لطف اندوز نہ ہو سکو، اور اللہ سے بآواز بلند فریاد کرتے ہوئے جنگلوں میں نکل جاؤ، میدانوں میں نکل جاؤ۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چند باتیں ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم میں نے چاہا کہ کاش میں درخت ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا۔ یعنی کتنا خوف ہے اللہ کا دل کے اندر کہ اللہ سے فریاد کر رہے ہیں، اللہ سے آرزو کر رہے ہیں کہ ایک کاش میں درخت ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا، یعنی حساب و کتاب ہی نہ ہوتا۔ بہرحال میرے بھائی دوست اور بزرگوں، ہم سب اپنے گربان میں جھانکیں اور اپنے اعمال کا محاسبہ کرے، اپنے اعمال کا جائزہ لے، اپنے اعمال کا حساب و کتاب کرے کہ ہم نے گزشتہ سال کتنی نمازیں پڑھی اور کتنی نمازیں قضا کر دی، اور کتنے لوگوں کا دل دکھایا، کتنے لوگوں سے معافی مانگی، کتنی مرتبہ قرآن کی تلاوت کی، اور کتنی مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کی، اور میرے بھائی دوست اور بزرگوں ہم نے کتنے ہی لوگوں کا جنازہ پڑھا۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کی، اور پھر محاسبہ کرنے کے بعد اللہ ہم سب کو اپنے احکامات پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔